الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا، اور اگر یہ سارے تجھے نقصان پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومنین سے اچھا گمان کرو۔ سورہ حجرات میں اللہ نے منع فرمایا اے ایمان والو کثیر گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اور فقہاء نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی متکلم کلام کرے اور اس کے کلام میں 99 پہلو کفر کے ہوں اور ایک پہلو اسلام کا ہو تو اسلام کے پہلو کو فوقیت دے کر اس پہ حکم کفر نہیں لگایا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں 99 پہلو کفر کے اور ایک پہلو اسلام کا، اسی کو فوقیت دی جائے گی۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کار۔ اعلیٰ حضرت نے ایک امام کے بارے میں ارشاد فرمایا جس نے مسلمانوں پر بلا ثبوت الزام لگایا تھا، بلا ثبوت۔ آپ نے بھی ثبوت نہیں، آپ نے وضاحت کا موقع دیے بغیر کیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا حکم جاری کیا؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 کے اندر ہے۔ سوال یہ تھا، سوال تھا کہ اس نے اعلانیہ طور پر کچھ مسلمانوں پر بیان کرتے ہوئے تہمت لگائی امام صاحب نے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر بھی اس قدر میں شک نہیں کہ اس نے وہاں کے عام مسلمان مردوں بیویوں کی حرمت پر دھبا لگایا اور اسے خاص مجلس وعظ میں کہہ کر مسلمانوں کو ناحق بدنام کرنے اور ان میں اشاعت فاحشہ کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھایا اور بکثرت مسلمانوں کو بلا وجہ شرعی ایذا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو ناحق اذیت دی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچائی۔ الطبرانی المعجم الاوسط حدیث نمبر 3607۔ پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو محبوب رکھتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے ان میں فحش چیز عام ہو جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اوپر تہمت لگانا، ان کو مجلس واعظ میں ذکر کرنا، یہ اشاعت فاحشہ میں آتا ہے، اور اس کی میں آگے اور آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ جب اس پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس پر دونوں جہان میں عذاب شدید کی وعید ہے تو یہ بھی کبیرہ ہوا، اور مرتکب یہ کبیرہ فاسق ہے، اور یہ فسق بالاعلان برسر مجلس سے واضح ہوا، یعنی اعلانیہ طور پر، تو اس وجہ سے وہ بھی فاسق معلن ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اہل سنت سے بتقدیر الہی جو ایسی لغزش فاحش واقع ہو، یعنی واضح غلطی، اس کا اخفاء واجب ہے، یعنی اس کو چھپانا واجب ہے کہ معاذ اللہ لوگ ان سے بد اعتقاد ہوں گے، تو جو نفع ان کی تقریر اور تحریر سے اسلام و سنت کو پہنچتا تھا اس میں خلل واقع ہوگا۔ اس کی اشاعت فاحشہ ہے، اور اشاعت فاحشہ بنص قرآن عظیم حرام۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر وہی آیت کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات کا چرچا پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ فرض کر لیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، فرض کر لیں، تو آپ پہ کیا واجب تھا؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اس غلطی کو چھپانا واجب تھا، اخفاء واجب تھی۔ تو آپ اگر اس کے خلاف اس کی غلطی کو پبلک میں عام کریں گے اور بہت زیادہ اس پہ کریں گے تو یہ اشاعت فاحشہ ہے۔ میں نے آپ کو ثابت کر دیا اعلیٰ حضرت کی عبارت کے اعتبار سے آپ اشاعت فاحشہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، جو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے توبہ کے دروازے کھولیں، توبہ کر لیں، ٹھیک، اور اگر آپ کی انانیت اور آپ کی ایگو اس کی اجازت نہ دے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، ہمارا کام تھا آپ کو بتانا۔ دوسری بات، اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی، عوام کے لیے میں گزارش کرتا ہوں ذرا سمجھیے گا کہ یہ علماء میں کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں اتفاق نہیں ہوتا، کیوں کسی کی غلطی پکڑ کے اس کو فوراً پبلک کے اندر عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ اشاعت فاحشہ ہے، اس کا اخفاء، اس کو چھپانا واجب تھا اور ترک واجب گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بیان فرماتے ہیں اتفاق علماء کا یہ حال کہ حسد کا بازار گرم، ایک کا نام جھوٹوں کی مشہور ہوا، یعنی ویسے مشہور ہو گیا تو بھتیرے سچے اس کے مخالف ہو گئے، اس کی توہین تشنیع میں گمراہوں کے ہم زبان بنے کہ ہیں لوگ اسے پوچھتے ہیں اور ہمیں نہیں پوچھتے۔ اب فرمائیں کہ وہ قوم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب کویسچن کر رہے ہیں، فرمائیں کہ جو قوم اپنے میں کسی ذی فضل کو نہ دیکھ سکے، اپنے ناقصوں کو کامل اور قاصروں کو ذی فضل بنانے کی کیا کوشش کرے گی؟ پھر فرماتے ہیں ہاشا، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ کلیہ نہیں ہے، یعنی 100% تو ایسا نہیں ہے، لیکن للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہے۔ کسی کو خلاف شرع طریقے سے بدنام کر کے اور اشاعت فاحشہ کے حرام کام کر کے اگر آپ ویورشپ حاصل کر بھی لیں گے، یہ آپ کو شہرت راس نہیں آئے گی، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اب میں آخر میں ویسے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے تمام لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، خاص طور پر کہ جو متبوع ہیں اور لوگ ان کے بہت زیادہ تابع ہیں۔ آپ غیر محتاط قدم نہ اٹھائیے،
ورنہ دو چیزیں بس میں ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے فرما روا ہرقلہ کو جب دعوت و تبلیغ کا مکتوب بھیجا تو آپ نے اس میں فرمایا اسلم تسلم، تو اسلام لیا سلامت رہے گا، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیرا اجر دو گنا عطا فرمائے گا، یا دو مرتبہ، ایک اپنے نبی کا کہنا مانا کرسچن تھا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، دوہرا اجر۔ وَإِن تَوَلَّيْتَ، پھر اگر تو نے منہ پھیر لیا، اسلام قبول نہ کیا، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تو تجھ پر تیرے ماتحت جتنے متبع ہیں ان سب کے گناہوں کا وبال ہوگا۔ جتنوں نے کلپ بنا کر عام کی اور اتمام حجت نہ کیا، اشاعت فاحشہ کے مرتکب ہوئے، یاد رکھیے جتنے لوگ اس میں انوالو ہوئے ہیں آپ اس کے جواب دیں ہیں، اور بروز قیامت یہ سب کھڑے ہوں گے اور آپ سے حساب و کتاب لے رہے ہوں گے۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم کی روایت ہے 1017 نمبر، پہلی والی جو تھی وہ بخاری کی روایت ہے، بڑی معروف۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہوگا، اور ان لوگوں کا بھی اجر ہوگا جو اس پر عامل ہوئے، اس طرح کہ اس کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہو، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو ملے گا۔ لیکن ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئہ، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا، کان علیہ وزرھا، تو اس پر اس برے عمل کا وبال ہوگا، وزر من عمل بها من بعد، اور ان لوگوں کا بھی وبال ہوگا جو اس پر بعد میں عمل کریں گے، من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء، بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے وزن میں کوئی کمی کی جائے۔ تو خدا را میں گزارش کرتا ہوں آپ برا نہ مانیں، آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ کے متبعین جتنے گناہ کرتے رہیں گے آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ تو جب کسی معروف شخص کے خلاف ہم کو کلپ نکالتے ہیں تو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا اگر یہ اشاعت فاحشہ میں آ گیا تو وہ جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے اتنا بڑا آپ پر وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بندہ ناچیز محمد ناصر چشتی، خطیب اہل سنت، میں حلفاً یہ بیان دینا چاہتا ہوں، دے رہا ہوں، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، بلکہ سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بیٹی، جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی بہو، جناب سیدنا امیر المؤمنین مولا مشکل کشا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، جناب سیدنا حسنین کریمین علیہ السلام کی والدہ محترمہ، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاضلہ عالمہ محدثہ مفسرہ محققہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، کل بھی سچی تھی آج بھی سچی ہے۔ جو ان کو خطا پر کہتا ہے اس کی ماں سے خطا ہوئی، جو ان کو خطا پر کہتا ہے اس کی ماں سے خطا ہوئی۔